वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, क्या हाल है सब साथियों का? माशाल्लाह खैरियत से हैं। रोजाना यही अल्फाज होते हैं हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जी सबको सलामत रखे और ईमान की दौलत से माला माल रखे। तो शुरू करते हैं। आमीन जी और सुम्मा आमीन भी माशाल्लाह कह दिया हमारे मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब ने। जी, कौन कौन साथी हैं कैसर भाई अभी हमारे साथ? सर, अभी हमारे साथ अमीन साहब हैं, खालिद महमूद साहब हैं, और महद भाई हैं, और इरम साकिब हैं, और कैप्टन साहब अभी किसी इवेंट में मौजूद वो मशगूल थे, तो हाँ जी, वो भी किसी आते ही जगह पे होंगे उन्होंने इंशाल्लाह। बताया मुझे। ठीक है, तो खालिद भाई और महद भाई और अमीन भाई हैं हमारे साथ। जी जी। और बाकी आपने बताया एक खातून है वो वो खातून है इरम साकिब, जो इरम मतलब साहब। ठीक कैप्टन साहब की ठीक है। भांजी है। अच्छा जी, इरम को भी इंशाल्लाह वेलकम जी। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। जी आज ये होगा कि पूछना ये है मुझे कि कल जो हमने पढ़ा था मुअन्नस के बारे में, तो कितने साथी हैं कि जिनको कल पता चला कि कुरान मजीद के अंदर अल्फाज को पहचानना कि भी ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, तो उसका पहला हमने मतलब ये किया था कि जो मुअन्नस का पता चल जाएगा तो बाकी सारे मुज़क्कर हैं। तो हम सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पढ़ लेते हैं, वो तावुज़ और तस्मिया नहीं पढ़ी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, मैं पूछ रहा था कि महद भाई से मैं बात कर लेता हूँ। महद भाई जी सर। जरा ऐसा कर रहे हैं कि आपने माइक खोल लें और कोशिश हाँ करें जी कि भी सर, पीछे आवाज कुछ आ रही है। डिस्टॉर्शन ना हो। जी जी, मुझे सिर्फ दो इलामतें बताएंगे आप जो अभी आपके ज़हन में हैं कि मुअन्नस जो है वो कैसे पहचाना जाता है। सर, हिया और हा। जी, क्या बताया? हिया और हा। ये मुझे नहीं उन्होंने पता चला। उन्होंने कहा है हिया और हा, उन्होंने जमीरें बता दी हैं। नहीं, आपने ज़मीरें बता दी हैं। हमने कहा था कि जो नाम होते हैं ना, नाम किसी कोई चीज उसका नाम है। जी, अब इसी तरीके से नाम के मुज़क्कर और मुअन्नस होते हैं। जो फाइल और मफऊल होगा उसके मुज़क्कर और मुअन्नस होंगे, इसलिए कि वो कोई नाम ही किसी चीज का होता है। तो मैं पहले बता देता हूं कि भाई पहली हमने पढ़ा था कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस बजाते खुद हैं, मसलन अबुन था तो इसका मुअन्नस क्या है? उम्मुन। उम्मुन है। अखुन था तो उसका मुअन्नस क्या है? उख्तुन। उख्तुन के मानी क्या है? बहन। बहन। ठीक है, ये एक मैंने बताया। और एक और इलामत बताई थी कि जो मैंने आपको कहा था कि अंगूठे को अपनी शहादत की उंगली के साथ मिलाएं, और ये इलामत जो है कुरान मजीद के अंदर 70% आपको हेल्प करेगी। जी। ये खालिद भाई अगर आपको याद है तो आपको जरा बता दें। उसको सर ता कहेंगे, ता। ता, बिल्कुल जी, गोल ता। कहाँ होगी ये गोल ता? आखिर में। एंड, हाँ बिल्कुल, हरफ जो वर्ड होगा उसके एंड पे हो गई। जी बिल्कुल, जो भी नाम होगा उसके आखिर के अंदर ता मरबूता होगी। और कई दफा यही ता अगर आगे कोई लफ्ज हो, मसलन आज हम पढ़ेंगे तिजारतुन, क्या आप लफ्ज पढ़ेंगे? तिजारतुन। अब तिजारतुन है तो अब
اس کے ساتھ جب ہم لگے گا، تھوڑا سا اونچا کریں جی اس کو تو ان کو سامنے آ جائے سمجھ جی، تو وہ یہ لفظ ہے فما رابحت تجاراتہم، یہ وہ جو تے درمیان میں آئی ہے نا، تے کے اوپر پیش یہ والا، یہ اصل میں گول تا ہی تھی، لیکن جب ہم آ گیا تو وہ تے ساتھ ہو گئی تو تجاراتہم آ گیا۔ اوپر دیکھیے گا الضلالۃ، یہ آ گیا نا الضلالۃ، جی جی یہ کیا ہوگا، مؤنث یا مونس مذکر؟ مونس ہوگا سر۔ مؤنث ہوگا۔ آگے ہی دیکھیں بالہدا، کل ہم نے پڑھا تھا صغرا کبرا، یہ یا اور الف ہے ہدا، تو یہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا؟ یہ بھی مونس ہوگا۔ مؤنث ہوگا۔ اس کی یہ نشانی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ضمائر آئیں گی نا، جیسے ہا ہے اور ہم ہے اور ہو ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ضمیر کس نام کی طرف جاتی ہے، اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ ترجمہ آپ آرام سے کر لیں گے، یہ ترجمے کا کوئی مطلب ہے، یہ ترجمے کے لیے ممد تو تھوڑی ثابت ہوگی، لیکن آپ اس کے بغیر بھی ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ ٹھیک ہوگا سر۔ تو ہم نے سوچا کہ بھئی پہلے وہ جو مذکر اور مؤنث نر اور مادہ ہوتے ہیں یہ، اور دوسری خالد بھائی نے بتائی کہ جو تا گول ہوتی ہے جیسے ضلالۃ ہے تو یہ ہو گئی، اور تیسری آپ کے سامنے یا بالہدا، یہ کے اوپر الف آئے گی ویسے وہ تو جی، اچھا جی، کبرا صغرا وہ ایسے ہی ہوگی، ایسے ہی لکھی ہوگی۔ اچھا جی، اور امین بھائی آپ کے ذہن میں کوئی ہے چیز؟ نہیں تو یہ یاد ہو جائیں گی، میں اس لیے امتحان کوئی نہیں ہے، یہ ریویژن ہے جی۔ جی امین بھائی ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئے، اسامہ عارف صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں جی ابھی اسامہ تشریف بھائی لائے۔ آپ بتائیے گا، کل اگر ساتھ تھے تو ابھی آئی ہیں تو پہلے تو سانس لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جی کہیں کہ محمود صاحب نے آتے ہی مجھے پکڑ لیا ہے، آپ پہلے سانس لیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں جی کل میں کلاس مؤنث، میں نہیں کل پڑھا تھا، مؤنث جی پڑھے تھے، کل تو تھے نہیں ہم نے وہ۔ کچھ اعضاء کے بارے میں بتایا تھا، وہ بتائیں گے؟ کوئی اشارہ میں نے آپ کو دے دیا؟ جی جو جسم کے دو اعضاء ہے وہ مؤنث سر ہوگی۔ میں معذرت میں کل کلاس میں نہیں تھا، جی کل نہیں تھے، تو کل میں اسامہ بھائی آپ ایسا کیا کریں کہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ہم آپ کے اس کلاس میں بھیج دیتے ہیں، تو اس کو ضرور سن لیا کیجئے، ٹھیک ہے جی اسامہ بھائی؟ آپ کی آواز کافی سمجھ نہیں آئی مجھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا تھا کہ ہم ہر روز سبق جو لیتے ہیں اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی ہے اس کلاس میں، اسی کلاس کو کھولیں گے تو جی جس کو آپ تو جی جی وہاں سر، لنک وہ آیا تو اس کو سن لیا کریں، اس میں کے اندر آ جائے جی، گی چیز، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کل پھر نیکسٹ سن ٹائم لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، میں نے کہا تھا آخر میں کہ جو بھی اعضاء ہمارے ہوتے ہیں، مثلا عربی کے اندر، اب ہمیں ہاتھ کا تو پتہ ہے لیکن عربی کے اندر یہ کیا ہے اس کا نہیں پتا، بہت سارے ساتھی ہوں گے کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو لمز ہیں، اعضاء ہیں ہمارے، جیسے ناک ہے، کان ہے، سر ہے، پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ ہمارے اعضاء ہیں، عضو کی جمع اعضاء جی۔ تو ان میں سے اگر کوئی واحد آئے گا یا جمع آئے گا تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ یہ بھی مؤنث، مؤنث ہو۔ یہ بھی مؤنث آئیں گے۔ مثال اس کی دے لیتے ہیں، ہاتھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یدون۔ یدن کہتے ہیں، ید، ٹھیک ہے، اور یہ تو ید دو ہیں، تو اس لیے اگر یدن آئے گا تو وہاں کیا آئے گا؟ مؤنث، اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث کی ہوگی،
اس کے لیے جو فعل آئے گا وہ بھی مؤنث کا ہوگا، اس کے لیے جو صفت آئے گی مثلا یدن بیضاء آئے گا، یدن بیضاء بیضاء کس کو کہتے ہیں؟ سفید کو، ٹھیک ہے جی، ورنہ ابید ہوتا، بیضاء نہیں ہوتا جی۔ اب اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ دو اذن، اذن کہتے ہیں کان کو جی، اذن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو کان کو۔ اب جب ہم ترجمہ کریں گے، ہاں جی یہ سا گیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اچھا ہو گیا، تو یہ جلدی جلدی میں اوپر ہے نارا اور مادہ جیسے اب اور ہے، جلدی جلدی نمبر 1 جو ہے گول تا ہے جیسے جنتن اور باقرتن ہے، نیچے نیچے آ جائیں، یہ والا گول تا آخر میں آتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ آخر میں کیا آئے گی بڑی یا جی؟ کھڑی یا، ٹھیک ہے، یہ آگے اور کیا آئے گی آخر میں؟ حمزہ علی حمزہ الف آئے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ پھر ہم نے کہا کہ جو جسم کے اعضاء ہیں، جیسے 2 اعضاء ہم نے یہاں لکھ دیے، کیا کیا لکھا ہے؟ یدن اور یدن عین یدن اور عین، اس کے ساتھ اذن بھی کر سکتے ہیں، رجل بھی کر سکتے ہیں، ساق کہتے ہیں اپنا ٹانگ کو، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کو سن کے گھبرائیے گا نہیں کہ یہ الفاظ چونکہ آپ کے لیے نئے ہیں، لہذا اس میں پھر کہہ رہا ہوں پریشان نہیں ہونا۔ نہیں ہونا جی، یہ آ جائیں گے، بس یہ دن آئے گا، اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ یا تو ہیا آئے گی یا ہا آئے گی، بس اتنا ہی ہے سبق۔ اچھا، پھر ہم نے کہا تھا کوئی ملک کا نام آ گیا تو وہ مؤنث ہوگا، اور سٹوری ہم نے کل پڑھی تھی، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی سٹوری ہمیں سنا دیتے یہ والا، یہ 17 یہ اسامہ بھائی کے لیے بڑا اچھا رہے گا جی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جی اب کوئی بھی اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ بتائیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اور وہ سٹوری اپنے بھی بنا سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں ہے کہ وہ سٹوری ہو، نہ سٹوری بنانے کا کوئی، سنانے کا کوئی مقصد تھا، وہ سٹوری یہ تھا کہ اس کہانی کے اندر یہ سارے الفاظ آ جاتے ہیں بس۔ تو کیسر بھائی آپ ہمیں سٹوری سنائیں، کیا ہے جی؟ جی السماء پہ، ایرو نہیں آپ پہلے ایرو اپنا ٹھیک کریں، جس کو ہمیں وہ ایرو والا لگتا ہے۔ اس پہ یارو وہ ہو نہیں رہا، ایک پوائنٹنگ ہے۔ سے جی اچھا اب نہیں آ ہو گیا رہا جی، تو کوئی بات آ نہیں، گیا چلو جی ٹھیک ہے۔ اب سنیں جی اپنے اسامہ بھائی، آپ ساتھ لفظ کے معنی بھی بتاتے جائیں گے جی، جی سنائیں۔ السماء پہ یعنی آسمان پہ حرب ہوئی، یعنی کہ جنگ ہوئی، اور جی اس کے نتیجے میں الشمس یعنی سورج اور ارض یعنی کہ زمین وجود میں آئی۔ ٹھیک ہو وہاں گیا۔ پر ایک نفس تھا جس کو نار لگی، یعنی نفس کے آگ، معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا، نفس کون ہے؟ شخص، نفس کے شخص، معنی شخص ہیں، اور اس کو نار یعنی کہ آگ سے تپش محسوس ہوئی، تو وہ اس نے وہاں سے عصا یعنی کہ لاٹھی کو لیا، اور وہ سبیل پر چل پڑا، اور یعنی سبیل راستے پر چل پڑا، اور ریح یعنی کہ ہوا نے اس کی مدد کی، تو وہ ارض یعنی زمین پر پہنچ گیا۔ زمین پر جب وہ پہنچا تو اس نے ایک فلک دیکھی، یعنی کشتی، وہ جی کشتی پر سوار ہو کر دوسرے کنارے پر آیا تو وہاں اس نے دار دیکھی، یعنی کہ گھر دیکھا۔ اس دار کے جی، اندر کا منظر اب یہ ہے کہ اس نے ایک بیر دیکھا، وہ اس کو پیاس لگی ہوئی تھی، تو بیر بیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ کنواں، اس نے اچھا کنواں دیکھا، کنویں میں چونکہ وہ پیاسا تھا تو اس نے اس میں دلو یعنی کہ ڈول ڈالا، اور جب اس نے اس ڈول کو باہر کھینچا
تو اس میں سے پانی کی بجائے خمر نکلی، یعنی کہ شراب نکلی. اس نے اس خمر کو، شراب کو کاس میں ڈالا، یعنی کہ پیالے میں ڈالا، اور اس نے اسے پی لیا. پینے کے بعد اسے نیند آ گئی، اور نیند میں اس نے ایک رؤیا دیکھا، یعنی کہ خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں پھینک دیا. کیوں جہنم میں پھینک دیا جی؟ کیونکہ اس کیونکہ نے اس نے خمر پی تھی. خمرن خمر، پی شراب پی تھی. ٹھیک ہے جی جی. شراب. تو پھر اس کے بعد وہ ہڑبڑا کر اٹھا، اس نے اللہ سے توبہ کی، اور اس نے دوبارہ عہد کیا کہ میں آج کے بعد اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں. ہاں جی انشاءاللہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا کوئی مسلمان بھی. اسامہ بھائی، سر اسامہ بھائی، جی سر جی سر. آپ مجھے ہیلو. بتائیں کہ ہمارے دادا ابو ہمیں کہانی سناتے تھے تو ہمیں جی بڑی سر اچھی لگتی تھی. تو یہ ہمارے جی سر. بھائی نے ایک کہانی سنائی ہے، آپ کو یہ کہانی کیسے لگی؟ اچھی لگی سر. کنسیپٹ کافی کلیئر ہو جاتے ہیں سر اچھی اس لگی. کہانی کے. جی اس جی کے بالکل. اندر صرف یہ ہے کہ کیسر صاحب نے ہمیں یہ سارے کے سارے قرآن مجید میں سماعن بھی آئے گا، السماع بھی آئے گا. ایک تو اس کے معنی ہمیں پتا چل گیا کہ اس کے معنی ہیں کیا؟ آسمان. 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 وہاں حرب، حرب کے معنی کا آج پتا چل گیا کہ حرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ. جنگ، جنگ لڑائی. ہوئی. شمس کا بھی پتا چل گیا کہ شمس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سورج. اور ارد کا بھی پتا چل گیا، نیچے ارد آگے جی کیا معنی ہوتے ہیں؟ زمین. زمین سر. زمین. وہاں ایک نفس تھا، تو نفس کے معنی ہم نے سیکھ لیے کہ نفس کے معنی کیا ہیں؟ شخص. 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 بہت سارے نفس کے 4 معنی ہیں. نفس کے معنی سانس بھی ہے، نفس کے معنی شخص بھی ہے قرآن مجید میں، نفس کے معنی رشتہ دار بھی آئے گا، اور نفس کے معنی جو زیادہ تر آئے گا وہ شخص، اور اس کی جمع ہوتی ہے انفس. کیا ہوتی ہے؟ انفس. اور نار کا بھی پتہ چل گیا کہ نار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آگ. آگ. عصا کا بھی پتہ چل گیا، لاٹھی. لاٹھی. اور ریحن، ریحن ہوا. جی. تو اور وہ ایک سبیل پر چلا، سبیل کا بھی پتہ چل گیا کیا معنی ہے؟ راستہ. ٹھیک ہے. ارد پر آیا اور اسے ایک فلکن، فلک کے معنی کیا آپ یاد کر لیے؟ کشتی. کشتی. بالکل ٹھیک ہے. اور دار، دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر. گھر. بیر کا بھی آج ہم نے سیکھ لیا، بیر زمزم، زمزم کا کنواں. جی. تو بیر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ کنواں. ہاں جی. دلو. دلو قرآن مجید کے اندر شاید 2 دفعہ آئے گا. جی. تو یہاں دلو. جی. ڈول. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر، بیر کے اندر پھینکا تھا، تو ایک سیارہ قافلہ وہاں آیا، تو انہوں نے وہاں سے پانی نکالا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ کے اوپر آگے جب انہوں نے کھینچا تو انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. کیوں جی؟ جی. تو آگے کاسن دہاقا. جی. خمر. خمر کا پتہ ہے آپ کو، شراب کو کہتے ہیں. اس کے جتنے بھی نام ہوں گے. اور کاس کیونکہ پیالے کو کہتے ہیں جی، اور یہ شکل گلاس کو بھی کہتے ہیں. اور رؤیا کے 2 معنی ہیں. رؤیا یہاں تو ہم نے کیا خواب، رؤیا کے دوسرا مطلب ہوگا منظر. رؤیا کے 2 معنی ہیں، ایک کیا جی؟ خواب، اور دوسرا منظر. منظر. اور جہنم کے بہت سارے نام ہیں. جہنم بھی ہے، سعیر بھی ہے، اور جہیم بہت بھی سارے ہے. نام آئیں گے. جی.
जहीम। जहीम भी है। तो ये सारे के सारे नाम मुअन्नस हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं, मैं बार बार एक लफ्ज कह रहा हूं, इसके लिए ज़मीर आएगी एक के लिए हा। तो हा ज़मीर तो आती है मुअन्नस के लिए। हमारी जुबान में रास्ता मुज़क्कर है। रास्ता क्या है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर। लेकिन वहां क्या होगा? सबील के लिए जो मुअन्नस की आएगी, ज़मीर हा आएगी, तो वहां हम परेशान नहीं होंगे। शख्स हमारे यहाँ मुज़क्कर है, अरबी के अंदर मुअन्नस है। ठीक है जी। और इसी तरीके से दार घर मुज़क्कर है, सूरज मुज़क्कर है, लेकिन अरबी के अंदर इसके लिए अस्समा मुज़क्कर है। तो यहाँ बताना ये था कि वहां ज़मीर आएगी मुअन्नस की उस, तो हम कहेंगे उस आसमान, उस सूरज को, उस घर को, जी, उस कुएं को। ठीक है जी। जी आप कहें ना ठीक है या नहीं ठीक, तब भी कहें। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं आज का सबक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जब हम सबक पहली नशिस्त खत्म करें तो लाइट ना जाए। अच्छा जी, इंशाल्लाह। कल हम आमीन जी, कल का सबक जरा दोहरा लेते हैं। अब मुनाफिकीन जब, हाँ जी बस इतना ही, मुनाफिकीन का हम जिक्र पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि मुनाफिकीन को जब कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ने कहा खबरदार, वो अपना इस्लाह करने वाले नहीं, हुमुल मुफसिदूना, वो ही फसाद करने वाले हैं। फिर उनको कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ जिस तरह दूसरे सुहाबी ईमान लाए, वो भी तो इंसान है, क्यों जी, उनकी तरह तुम ईमान लाओ। तो वो कहते हैं कि भी हम वैसे ईमान लाएं कि जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। तो वो एक बड़ी मज़ा का खेज बात उनने कर दी कि सहाबा इकराम जिनके बारे में हमारा ईमान है कि हम उन्हें दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, उनको उन्होंने क्या कर दिया कि बेवकूफ लोग। अब अल्लाह ताला कह रहा है कि नहीं, खबरदार, यही बेवकूफ हैं लेकिन वो अकल नहीं रखते। और फिर आगे कल हमने पढ़ा था, आज जो सबक अभी हम दोहराने वाले हैं, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू, महद भाई पढ़ेंगे, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू। जी महत भाई नजर नहीं आ रहे सर मुझे यहाँ। जी और देखिए, आप नहीं नजर आ रहे तो कहें कभी नईम साहब हैं या खालिद अमीन महमूद साहब। साहब हैं। अब जी खालिद साहब भी नहीं थे कल। नहीं, मैं हूँ, इधर ही हूँ। नहीं, कल थे जब आप बोलेंगे जी जी, मैं वइज़ा था, बिल्कुल था। लकुल्लज़ीना आमनू। पढ़े पर वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू। और जब उनसे कहा जाता है नहीं, अल्लज़ीना लकू है आमन। ना, ये कालू नहीं है। वइज़ा ओके कीला ने नहीं, ये लकू। लिका कहते हैं मुलाकात को अरबी में, जी, लिका। ओके ओके। जी। वो म- मसलन जब आप, मजे की बात यह है कि एक तो मुलाकात होती है ना, मिलना। अरब जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो तभी बड़ी खूबसूरत एक कलमा कहते हैं, बताऊं आपको। जी वो हाथ को ऊंचा करते हैं और साथ कहते हैं इलल लिका। इलल लिका का मतलब है जब हम दूसरी दफा मिलेंगे उस वक्त तक आपको हम खुदा हाफिज कह रहे हैं। तो वो मुलाकात को छोड़ने की तरफ, तो इज़ा लकुल्लज़ीना आमनू का तर्जमा आप कौन करेंगे? कैसर भाई, फिर डॉक्टर साहब आप करें। जी सर मैं करूं? जी जी सर मैं करें। करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ सर, दोबारा से प्लीज। जी फैजा लकुल्लज़ीना, जब वो लोगों से मिलते हैं, नहीं, आमनूना जो ईमान लाए। जो ईमान लाए, मेरे सुने पर एक तो गलती हो गई। व इज़ा लकू अल्लज़ीना नहीं है, व इज़ा लकुल्लज़ीना, वाव भी खाली है, अलफ भी खाली है, आगे भी अलफ खाली है।
اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو ترجمہ جملے میں بنے گا جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے. آگے جی، قالو قالو آمنا. کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا نہیں، ہم آپ ایمان کل تھے ہمارے ساتھ یا نہیں تھے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کر دیجیے گا. ٹھیک سر میں کر جی. نہیں آپ سنیں وَإِذَا پلیز، آپ پلیز سنیں اور مائنڈ نہ کریں. جی جی، آپ کو تو یہ ہے کہ تو ڈسٹرپشن ہو رہی تھی. جی ذرا پڑھ دیتے ہیں اور پھر آپ سنیں، سارے ساتھی سنیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے، قالو، ہوں تو وہ یعنی وہ منافقین کہتے ہیں، آمنا، کہ ہم ایمان لائے. جی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جی جب وہ اپنے شیطان بھائیوں کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے ہیں، جی، قال خلاؤ علیحدگی میں ہوتے ہیں. آگے جی. قالو، وہ کہتے ہیں، انا معاکم، تو وہ کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی انما نحن مستہزئون، ہم تو بے شک ہم انما تو انما بے شک ہم جی بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں. جی بے شک ہم تو مذاق اڑانے والے ہیں، سوری سر، مسلمانوں کا میرے نا مذاق اڑانے. نیٹ چلا گیا تھا، لائٹ بھی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے نا میں ٹھیک ہے کلاس ٹھیک آف ہے، ہو گیا، ابھی میں آ گیا. آپ ذرا اس کا ترجمہ کریں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ ساری آپ پرابلم آنی ہے، کریں جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہوں اور جب وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہوتے ہیں، نہیں، لقو ہے نا، لقو فعل ہے. ملتے ہیں لقو کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ملتے ہیں. ملاقات. جی آپ سر. نے مطلب ہے چونکہ وہ ہمارے ہاں اسم بن جاتا ہے نا، وہ جی اس لیے لقو کا ملاقو ملاقات بن جاتا ہے، ورنہ اصل جی. لفظ ہے لقو. اور جب وہ ایمان والوں اور جب وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ملتے ہیں، قالو، ہوں وہ کہتے ہیں، ہوں آمنا، ہم ہوں ایمان لائے ہیں. جی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جی جب وہ اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ علیحدگی میں ہوتے ہیں، جی قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور وہ ہوں. کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انا کا ترجمہ نہیں ہوا، بے شک بے ہم. شک بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. جی انما نحن مستہزئون، بے شک جی وہ بے بے شک شک ہم ہم ان کا تو ہم بے شک ہم ان کا ہم مذاق اڑانے والے ہیں. بے شک ہم، ٹھیک ہے بریکٹ میں کر لیں، ان مسلمانوں کا مذاق اڑانے مذاق والے اڑانے ہیں. والے. جی جی. اب باقی جو اسامہ بھائی ہیں، یا پھر وقت ہمارے پاس اب ایسے اتنا ہی ہے کہ جب ہم آگے پڑھیں تو اسامہ بھائی اور خالد محمود صاحب جی جی اور سر. امین بھائی، آپ اس کو ریوائز کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی سر جی سر، انشاءاللہ. ہو گیا. جی اب آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے. جی اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہی کہتا ہے اپنا نام لے کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ نازل ہوتے ہیں تو اللہ نے کہا اللہ. اب مضارع کا صیغہ ہے یستہزئ، یہ مستہزئون سے ہی نکلا ہے. کیا پڑھا تھا؟ مستہزئون، مذاق اڑانے والے. مذاق اڑانے والے. اور اس سے مضارع بنے گا یستہزئ، کا مطلب ہوگا مذاق اڑاتا ہے. اللہ یستہزئ. اب یستہزئ کے ساتھ جو حرف آئے گا وہ ب آئے گا، تو یستہزئ بی کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ورنہ ہوتا ہے مذاق کرنا. جی یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ
ان کا उनका मजाक मजाक उड़ाता है। उनका मजाक उड़ाता है। अभी सुनिएगा, अब कैसे मजाक उड़ाता है। अब वो तो समझते हैं कि अल्लाह सुबहाना, मजाक तो तभी उड़ाने वाला बंदा बनता है ना कि जब अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह के ऊपर पूरा ईमान ना हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, तो मजाक उड़ाता है बंदा। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। कैसे कि वो सरकश हैं, अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं बनाते, अल्लाह के अल्फाज को नहीं मानते, तो अल्लाह उनके लिए जो तकब्बर और तुग़यान का लफ्ज आएगा, सरकशी, सरकशी का रास्ता उनके लिए खोल देता है। वो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं खुलेगा। क्या ख्याल है जी जी? तो वो जी बिल्कुल। अल्लाह उनके लिए, चूंकि वो सरकशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह आगे है वयमुद्दुहुम, और वो अल्लाह उन्हें, मुद्दु का मतलब होता है मोहलत देता है, खींचता है। दोनों में से एक लफ्ज का अख्तियार कर लें। मोहलत देता है, मोहलत देता है। जी, वयमुद्दुहुम, और वो उन्हें मोहलत देता है, फी तुग़यानी, एक लफ्ज है, हिम उसका दूसरा है। तुग़यान के मानी होते हैं सरकशी। तुग़यान के मानी क्या होते हैं? सरकशी। सरकशी। फी का मतलब होगा में, तुग़यान हिम का तर्जमा होगा उनकी सरकशी में उन्हें मोहलत देता है। ये तर्जमा करेंगे। वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम का तर्जमा कर रहा हूं, और वो उन्हें उनकी सरकशी में मोहलत देता है, मोहलत देता है। यामहून नया लफ्ज है, जिसमें वो भटकते फिरते हैं। यामहून का मतलब क्या होगा? जिसमें वो भटकते फिरते। भटकते फिरते हाँ हैं। जी, बल्कि ये में भी ना करें, वो भटकते फिरते हैं। इसके अंदर ऐन मीम भी लफ्ज है, तो जो मुफस्सिरीन है उनका मतलब किया कि अंधों की तरह भटकते फिरते हैं, कभी इधर टक्कर मारते हैं, कभी इधर टक्कर मारते हैं, और उनके पास सच्चाई का रास्ता है नहीं। तो अब मेरे साथ पढ़े जी, अल्लाहु यस्तहज़िउ, तर्जमा करें मिलके। अल्लाह 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 मजाक नहीं, उड़ाता है। अल्लाह मजाक उड़ाता है। अल्लाह अल्लाह उनका अभी मजाक अभी बाद में उड़ाता है। करेंगे। अल्लाह यस्ताज़िउ का मतलब क्या है? अल्लाह मजाक अल्लाह उड़ाता है मजाक उड़ाता है। अल्लाह मजाक उड़ाता है, बिहिम, उनका। उनका। अब उनका जुमला पढ़ते हैं, अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम। अब जुमला बनाएं। अल्लाह उनका मजाक अल्लाह उनका उनका मजाक मजाक उड़ाता है। बल्कि ऐसा करें कि ऊपर चूंकि उसके साथ मुस्ताज़िऊन है, तो यहाँ करेंगे अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है, उनके ऊपर जरा स्ट्रेस दे दें, तो वे फिर मजाक उड़ाने के माने जरा ज्यादा वाजे हो जाएंगे। अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम का तर्जमा क्या होगा? अल्लाह अल्लाह उनका उनका मजाक मजाक उड़ाता उड़ाता है। फिर कहें अल्लाह यस्ताज़िउ बिहिम। अल्लाह है। उनका उनका मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। वयमुद्दुहुम, है। और उन्हें मोहलत देता है। वयमुद्दुहुम, और उन्हें मोहलत और देता उनका देता है। बल्कि ये का भी तर्जमा कर लें, और वो उन्हें, यानी कि उन मुनाफिकीन को, और वो उन्हें मुद्दू, मोहलत देता है। क्या ये देता है? अल्फाज साथ साथ ही हैं, नए आ गए हैं, अभी इसको बेशक लिख लें। और वो उन्हें मोहलत देता है। कहाँ मोहलत देता है? फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। उनकी सरकशी में, उनकी सरकशी में। यामहून, वो अंधों की नहीं, वो तरह। भटकते फिरते हैं। वो अंधों की तरह भटकते भटकते फिरते भटकते हैं। फिरते हैं। वो भटकते फिरते हैं। अच्छा जी, तुग़यान को जरा देख लेते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। जो अपना दरिया जा रहा होता है, दरिया, तो उसके इर्द गिर्द उसके किनारे होते हैं, ऐसे ही है जी। जी जी
اگر وہ کناروں کے اندر رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دریا بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اس کا کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن جب پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے تو وہ جو کنارے ہیں ان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، ایسا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ طغیانی آ گئی۔ طغیانی، یہ ذہن میں رکھیں۔ لہذا اب انسان کیا ہے، خواہ وہ منافق ہے، خواہ کافر ہے، خواہ مومن ہے، اس کی حد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا، یہ اس کی حد ہے، ایسا ہے، کنارہ ہے۔ اب جب وہ اس حد کو نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کا جو سرکشی ہے وہ باہر نکل رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے طغیانہم کا مطلب کیا وہ اللہ ان کی سرکشی میں انہیں مہلت دیتا ہے۔ جی، یعمہون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ میرے ساتھ دوبارہ کہیں، اللہ یستہزئ بہم۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے۔ تیسرا ترجمہ ہے اور وہ انہیں کھینچتا ہے، جیسے مد کو کھینچ کے کراتے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ہی ترجمہ لے سکتے ہیں نا، اور وہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں کس میں مہلت دیتا ہے؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے، وہ وہ اس میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ انہیں راستہ صحیح نہیں پتا چلتا۔ ایمان والوں کو تو اللہ انہوں نے ظاہر کا کہا کہ میری مرضی ختم، اب جو اللہ کہے گا میں اس راستے پر چلوں گا۔ جب انسان آتما یہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہیں بھٹکے گا؟ نہیں بھٹکے گا۔ بھٹکے گا وہ جو اپنی مرضی کرے گا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں آخر میں، اور اس کے بعد وقت ہوا تو پھر آپ کے ساتھ۔ جی اب ذرا ایرو لگائیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ان کا یستہزئ